الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی ملی اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہم منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بھلائی کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے ہمیں چن لیا۔ ہم ایسے امت ہیں۔ ویسے تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے نبی کے امتی ہیں، لیکن ان امتیوں میں سے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس فضیلت کی اہمیت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس فضیلت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دین ہمیں ملا ہے، دین اسلام، یہ جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ وہ مذہب ہے جسے تبلیغی مذہب کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خاص طبقے اور ایک خاص قسم کے لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ اور مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو دھارمک گرنتھ ہیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، خاص قسم کے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہر کسی کو اس کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ مگر مذہب اسلام یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے جتنے بندے ہیں، ہر بندے تک اس اسلام کی تعلیمات پہنچنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہمیں جو معلوم ہے ہم اپنی معلومات کی حد تک لوگوں کو بتائیں، مذہب اسلام کی خوبیوں کے بارے میں، مذہب اسلام کی اچھائیوں کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں مگر بھلائی کا کام خود نہیں کرتے۔ نیکیوں کی تاکید تو کرتے ہیں، دوسروں کو نیک کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں مگر خود نیک کام نہیں کرتے، یعنی ان کے قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اور یہ قول و عمل میں تضاد یہ بہت بری خصلت ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایسی خصلت ہے جو سماج اور معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایسی خصلت ہے جو سماج اور معاشرے کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، وہی قومیں ترقی پاتی ہیں اور انہی کو عروج حاصل ہوتا ہے جو قول و عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، یعنی جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے بھی ہیں۔ اور ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں پا سکتی جو قومیں خود تو دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتی ہیں مگر خود بھلائی کا کام نہیں کرتی۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، انہیں رسوائی ہی ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے قول اور اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اس کے اندر گرفتار تو نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ زبان پر کچھ ہے، دل کے اندر کچھ ہے، آپ کی باتوں میں بھلائی ہے اور آپ کے اعمال میں برائی ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 226 کے اندر فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر فرمایا، اہل ایمان سے
مخاطب ہوتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری چیز ہے۔ مقتن کا جو یہ لفظ ہے یہ غضب اور غصے کے لیے آتا ہے، اور ایسا غضب، ایسا غصہ جو حد سے تجاوز کر جائے، یعنی گویا کہ یہ بات اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ غیظ و غضب کا مستحق ہے، اتنی بری لت ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہو اور ویسا نہ کرو، یہ اللہ کے یہاں بڑی بری شے ہے کہ جو کہا جائے اس کے اوپر خود عمل نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس سلسلے میں چھوٹی سی حدیث ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس حدیث کے اندر ذرا آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3267 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی کو بیان کرتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یجاء بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں ایک آدمی کو لے کے لایا جائے گا، ایک آدمی کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اور اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اس آدمی کو جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس آگ کے اندر، جہنم کی جو آگ ہے، جب اس میں جائے گا، اس آگ میں اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی۔ فیدور کما یدور الحمار برحاہ، اور وہ اس جہنم کے اندر، اس آگ میں ایسے چکر لگائے گا جیسے ایک گدھا چکی کی چاروں طرف گردش کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی پیٹ سے باہر نکلی ہوئی آنتوں کو لے کر کے جہنم کے اندر ایسے چکر لگائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، جہنم کے اندر جو دوسرے جہنمی ہوں گے، اس کی یہ کیفیت دے کر کے، اس کی یہ حالت دے کر کے، اس کے چاروں طرف آ کر کے اس کو گھیر لیں گے، چاروں طرف سے آ کر کے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، فیقولون، اور وہ لوگ کہیں گے، اے فلان ما شأنک، تمہارے صاحب آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے، آپ اس حالت میں کیسے آ گئے یہاں پر؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا آپ وہی نہیں ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں نیکیوں کی رغبت دلایا کرتے تھے؟ وتنہی عن المنکر، اور کیا آپ وہی نہیں ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکتے تھے؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتیہ، وہ کہے گا کہ ہاں میں ہی وہ ہوں جو تم لوگوں کو دنیا میں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں خود بھلائی کا کام نہیں کرتا تھا۔ ولا وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور کہے گا میں تم کو برائیوں سے روکتا تھا، میں گناہوں سے، معصیت سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا تھا، مگر خود میری اپنی یہ حالت تھی کہ میں خود برائیوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایسے انسان کی سزا آپ دیکھ لیں، یہ ایسی ویسی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، اور یہ سچی باتیں ہیں کہ اس طریقے سے ان لوگوں کا انجام ہونے والا ہے جو خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو اسی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دوسروں کو نماز پڑھنے کی دعوت دینا یہ بڑی معیوب چیز ہے۔ پہلے خود نمازی بنیں۔ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو جیسا آپ کو بنانا ہے آپ خود ویسا بن جاؤ، آپ کے بچے دیکھ دیکھ کر کے آٹومیٹک ویسے بن جائیں گے۔ پریکٹیکل جتنا اثر انداز ہوتا ہے بچوں کے ذہن کے اوپر، بتانے سے اتنا وہ نہیں سمجھتے جتنا دیکھ کر کے سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھا بننا ہے اور اچھا بنانا ہے۔
اپنے گھر کو بھی اور اپنے سماج اور معاشرے کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو اللہ کے ہاں غیظ و غضب کا مستحق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب سے ہمیں بچائے اور اپنی رحمت کے دامن میں ہم سب کو رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔